منظر اسلام کے فارغ، یہ جامعہ اشرفیہ کے فارغ، یہ جامعہ نعیمیہ کے پروردہ، ان کے بارے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہر ولی کامل ہمارے سر کا تاج ہے، جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو، چاہے وہ سالک ہو یا مجذوب ہو۔ جو سالک بھی نہیں مجذوب بھی نہیں ہے کیا بلا، جو سالک ہو یا مجذوب ہو وہ ہمارے سر کا تاج، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، اس کو ہم مانیں گے۔ باقی جتنے بے شرع ہیں اللہ کا واسطہ سنیو، میرا پیغام عام کرو، آپ ان کے پاس مت جاؤ۔ آپ کو اگر بزرگوں سے محبت ہے نیاز مانو، اور اس نیاز کے اندر یہ کہو یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں 1,00,000 روپیہ، 50,000 روپیہ، 1,100 روپیہ، 11,000 روپیہ خواجہ غریب نواز کے لیے ایصال ثواب کروں گا، فاتحہ پڑھ کے مدرسہ جامعہ فاطمہ الزہرا کو دے گا۔ یہ ہے طریقہ نیاز کا۔ اور ایک بات حضرت، ایک کشمیر کے اندر میں نے سنا ہے کہ ایک چرسی پیدا ہوا جس کا نام اویس، اب رضا تو مناسب نہیں ایسے نام کے ساتھ لگنے دیں گا۔ اویس چرسی ہے کوئی کشمیر میں، اب مجھے کشمیری تو سمجھ میں نہیں آتی، کچھ لوگوں نے ترجمہ کر کے بتایا اور کچھ اردو تھوڑی بہت ہے۔ اب جو آدمی چرس پی کے ممبر پہ بیٹھے، بولو ممبر کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ جو چرس پہ کر کے ممبر کے اوپر بیٹھے وہ بکواس نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ دور ہے، اگر یہ خطہ پیر پنجاب میں ہوتا، چھٹی کا اگر دودھ یاد نہ کروا دیتا تو مصباحی نام نہ رکھتا۔ یہ ہے دور، لیکن اویس چرسی کو ہمارا چیلنج ہے، اگر ماں کا دودھ پیا ہے جگہ تم متعین کرو، یہ اعلیٰ حضرت کے غلام آئیں گے، دلائل کا انبار لے کے آئیں گے، منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار۔ پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا، اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ شعر کی آپ تائید کریں گے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ یہ جان فدا، بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا۔ صرف ایک دعا، اے اللہ حضرت احمد رضا، یہ لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، ذرا پیار دیکھو، پیار دیکھو، نبی کے ساتھ وفاداری دیکھو۔ لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، تان کرتے ہیں، تشنا کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، تو میرے رضا علیہ الرحمہ نے کیا خوب جواب دیا، لوگو تم کیوں مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے ہو؟ اتنی دیر یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، کم از کم اتنی دیر میں اپنے نبی کے لیے سپر تو بنتا ہوں، اتنی دیر ان کا کلم نبی کی گالیوں سے بچ کر کے مجھے گالیاں نکال دیتے ہیں۔ زنا میں مصطفیٰ است آبروئے ماں، اگر کھویا ہوا مقام دوبارہ بلند چاہتے ہو، اگر کھویا ہوا اپنا مقدر دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہو، اگر کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ۔ پیار سے پیار سے پیار سے سبحان اللہ۔ قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچوں کو اب سائنس مت پڑھاؤ، ڈاکٹر مت بناؤ، انجینئر مت بناؤ، ڈی سی مت بناؤ، ایم ایل اے مت بناؤ۔ کسی مولوی نے کہا تھا؟
نہیں آپ جواب نہیں دے رہے، کہیں ڈر گئے آپ؟ کسی مولانا صاحب مفتی صاحب نے آپ کو کبھی کہا کہ اپنے بچوں کو ڈی سی مت بناؤ؟ بولا کسی نے؟ سائنس مت پڑھاؤ بولا؟ ہاں ایک بات ضرور بولی ہوگی اور وہ میں بھی بولوں گا سیرت نبی کے حوالے سے، ایک بات ضرور، اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ بچوں کو جوڑ دو، ان کو قرآن بھی پڑھاؤ، ان کو حدیث بھی پڑھاؤ۔ اگر تمہیں کہیں اسکول میں ڈالنا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نہیں کہتے کہ مت پڑھاؤ، ہم نہیں کہتے ان کو بڑی ڈگریاں مت کراؤ، لیکن ہم اتنا درد لے کر کے ضرور آئے، اگر تمہارا بچہ کچھ بھی بنے گا، اگر نبی کا نہ بنا تو سمجھنا کچھ نہ بنا، کچھ نہ بنا، ڈی سی بھی بنا، دولت والا بھی بنا، سب کچھ بنا، لیکن اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، رونا پڑے گا مرنے کے بعد، قبر میں جا کے روئے گا تو کیا فائدہ ہے دولت کا؟ اعلیٰ حضرت یہی درد دے کر کے آئے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، نوجوانوں کے نام پیغام، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کون تھی ان کی جیسا؟ خدا کی قسم لوگوں ہم نہیں کہتے مت پڑھاؤ، لیکن ضرور پڑھاؤ، لیکن اتنا ضرور ہے بچیوں کو پڑھانے، مدرسے میں داخل کرنے سے پہلے، اسکول میں جانے سے پہلے فاطمہ کے اسکول میں ان کا ایڈمیشن کر لو، ان کو سچے وفادار بنا لو۔ اور لوگوں اپنے بچوں کو سائنس پڑھاؤ، ہم نہیں کہتے مت پڑھاؤ، لیکن پہلے ان کو اپنے نبی کے بارے میں پڑھاؤ، پڑھاؤ نبی کے بارے میں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالو، او بچے جب تم کل سکول جاؤ گے وہاں تمہیں سائنس کے میدان میں ایک بڑے سائنٹسٹ کا کلام پڑھا جائے گا، ان کی ہسٹری پڑھائی جائے گی، نیل آرمسٹرانگ کی بات تمہارے کانوں میں ڈال دی جائے گی، وہ بندہ چاند پہ قدم رکھتا ہے، اس سے ہمارا کوئی انکار نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے بچوں کو یہ نہ پڑھاؤ، لیکن میں کہتا ہوں والدین پر یہ ذمہ داری ہے ان بچوں کو پہلے یہ پڑھاؤ۔ بچہ جب تم کل سکول میں نیل آرمسٹرانگ کی بات پڑھو گے، اس نے چاند پہ قدم رکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ بولی پڑھے، پہلے اس کو یہ بھی پڑھانا جس چاند پر نیل آرمسٹرانگ نے قدم رکھا وہ میرے نبی کے پنگوڑے میں ہوئے زندگی کا کھلونا تھا، میرا نبی پنگوڑے میں۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں 40 سال کے بعد اے میرے محبوب مجھے تیرے بچپن کا واقعہ یاد آیا۔ کہا عباس کیا یاد ہے؟ کہا نہ جانے آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کہا عباس تو بھی بڑی عجیب بات کہہ رہے ہو، تو امتی ہے تجھے جب یاد ہے تو میں نبی ہوں مجھے یاد کیوں نہیں ہوگا؟ کہا حضور تم بچپن میں تھے میں بڑا تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں شاید یاد نہ ہو۔ کہا کیا یاد تو بولو نا کیا دیکھا؟ کہا میں ایک دن رات میں باہر نکلا تیری اماں نے تجھے پنگوڑے میں رکھا تھا، جھولے میں رکھا تھا۔ اچھا کیا دیکھا؟ کہا میں نے چاند کی طرف دیکھا، میں نے پہلی بار زندگی میں دیکھا چاند ہل رہا ہے، چاند ہل رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا یہ ہلانے والا کون ہے؟ مجھے کوئی نظر نہ آیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے پیچھے اوپر نیچے کچھ نظر نہ آیا، مجھے تم پر نظر پڑی میرے حبیب۔ تو بچپنے میں تھا چت لیٹا تھا کہ ہاتھوں کی طرف دیکھا، قسم خدا کی میں اس نتیجے پہ پہنچا تو بچپنے میں تھا جدھر جدھر یہ ہاتھ جاتا تھا چاند بھی ادھر ہی جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے، فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں،
चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। आज ढिंगला पूंछ में जामिया फातिमा ज़हरा के एहतमाम से क़िबला मोहतरम सैयद आफ्ताब हुसैन साहब की क़यादत व निगरानी में एक अज़ीम शान सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला पूंछ और पूरे जम्मू कश्मीर से आए हुए उलमा, मशाइख़ निज़ाम, सादात और फ़ुक़हा किराम खुतबा ने शिरकत की। कसीर तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई। काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम था। मदरसा यहाँ पे चलता है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे तालिबात दीनी तालीमात से आरास्ता हो रही है। बहुत ही ज़रूरत है इस चीज़ की, चूँकि आज आए दिन जो लोग बेदीनी की तरफ बढ़ रहे हैं, इस्लाम से, कुरान से, रसूलुल्लाह से रिश्ता तोड़ रहे हैं, लिहाजा इस वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। इस्लामी बेटियों की दीनी, इल्मी, रूहानी, अखलाकी तरबियत की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि माँ ही अपने बच्चे की एक सबसे पहली जो दरसगाह होती है और तरबियत गाह होती है वो माँ ही होती है। लिहाजा माँ जब सही हो, नेक हो, पाकीज़ा हो, तो जिस बच्चे को वो परवरिश करेगी, यकीन यही है कि इंशाअल्लाह वो बच्चा आइंदा समाज के लिए, माशरे के लिए एक बेहतरीन इंसान बनेगा, अल्लाह और रसूल का वफ़ादार बनेगा और हर इंसान की फलाह बहबूदी के लिए वही बच्चा काम करेगा। इंतहाई मुतासिर हुए जब इस मदरसे की संग बुनियाद थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन भी मैं इस कॉन्फ्रेंस में आया था। आज कई साल गुजरने के बाद मैंने देखा कि बहुत मेहनतों के साथ क़िबला सैयद आफ्ताब साहब और इनके शाना बशाना चलने वाले अपने तमाम अरकान, ज़िम्मेदारान ने बड़ी दिल लगन के साथ, मेहनत और मशक्क़त के साथ इस इदारे को 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ इस वक्त दीनी तालिबात दीनी तालीमात से आरास्ता हो रही है। बड़ा दिल खुश हो गया है। अवामुन्नास से मेरी गुजारिश है कि ऐसे इदारों का दिल खोल कर के आप कदमे सुखने दिरमे जो भी हो सके इनका ताउन कर लीजिए। ये आपके दीन और दुनिया और आखिरत के लिए बड़ा सरमाया है। ये जो 4 जून बरोज़ हफ्ता को डिंगला के अंदर एक अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस सीरत नबी जो कि फातिमा ज़ोहरा अदारा के अंदर हुई है, मैं ये कहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि ये बच्चों का अदारा है जिससे बड़ा एक फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे अदारे बहुत से हैं लेकिन यहाँ पे बच्चों के अदारे हैं और बच्चों का ये पहला एक अदारा है जो कि मौलाना हज़रत सैयद आफ्ताब शाह साहब ने बड़ी कोशिशों के साथ इसको कामयाब किया है। और मैं बिलखुसूस इस आज कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन लोगों ने शमूलियत की, उलमाए कराम ने और पब्लिक ने, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास करके इसका शुक्रिया मैं ज़िला की इंतज़ामिया, डिस्ट्री साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास करके मैं जनाब एसएसपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी फ़ोर्स ने यहाँ पे आके बड़े अच्छे तरीके से इस इंतज़ाम को बड़े अच्छे तरीके से ज़ब्त के साथ चलाया और यहाँ पे कोई इस किस्म की कोई जो है वो गड़बड़ नहीं हुई। और मैं ख़ास करके फिर भी उलमाए कराम का और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट की आवाम का और ख़ास करके मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस इलाका में, इस एरिया में, जनियाड के अंदर सीरत नबी कॉन्फ्रेंस फातिमा ज़ोहरा इस अदारा के अंदर हुई है। और इसका ये जो पैगाम था ये यकजहती का पैगाम था और मोहब्बत का पैगाम था। और ख़ास करके ये जो बच्चे हमारे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, इनको हदायत का पैगाम था कि ड्रग्स को, नशे को छोड़ के और ख़ास करके बुरे कामों को छोड़ के, बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ आएँ, जिससे रियासत का और अपने मुल्क का जो है वो बोलबाला हो सके। यहाँ बमकाम जनियाड डिंगला जो हमारा अहले सुन्नत जमात का बच्चियों का इदारा है बनाम जामिया फातिमा ज़हरा, इसके ज़ेर एहतमाम यहाँ पर यकरोज़ा सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। यहाँ पर ख़ुसूसी खिताब के लिए ख़तीब जम्मू कश्मीर हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब शरीक हुए और हमारी जमात के सूबाई सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद बशार हुसैन शाह साहब की सरपरस्ती में आज का ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर मुनक़िद हुआ। और इसके अलावा
صبح جموں کے کثیر تعداد میں علماء کرام نے یہاں پر شرکت کی، ہزاروں کی تعداد میں عوام اہل سنت نے یہاں پر شرکت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مختلف گوشوں کو جو ہے یہاں عوام الناس کے سامنے علماء کرام نے جو ہے بیان کیا ہے، کیونکہ اس وقت ہر طرف بے چینی کا جو ہے بے چینی پھیلی ہوئی ہے اور بے قراری ہر آدمی پریشان ہے، تو اس ساری بے چینی اور بے قراری کو سکون میں تبدیل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ایک بہترین عمل ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس میں محبت کا پیغام ہے، الفت کا پیغام ہے، آپسی بھائی چارے کا پیغام ہے، تو یہی علماء کرام نے جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کیا ہے، اور آخر میں جو ہے سب کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ہمارے ضلع پونچھ، ہمارے صوبہ جموں کشمیر، ملک ہندوستان کے لیے امن و امان کی، آپسی محبت کی جو ہے دعائیں کی گئی ہیں، اور آخر میں ادارے کی طرف سے بہترین لنگر کا جو ہے اہتمام کیا گیا۔ اس موقع کے اوپر ہم تمام علماء کرام کا، مفتیان اعظام کا، اور تمام عوام اہل سنت کا، اور تمام ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں ان کا، اور بالخصوص ہماری ضلعی انتظامیہ محترم جناب ڈی سی صاحب، ایس ایس پی صاحب کا، اور ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایات پر جتنے بھی محکمہ جات نے یہاں آج کے اس پروگرام میں اپنا تعاون پیش کیا، ہم ضلعی انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام کے منعقد کرنے میں اپنا پورا جو ہے تعاون پیش کیا ہے۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم اپنے تمام میڈیا والے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو یہاں پر پہنچ کے اس پورے پروگرام کی جو ہے کوریج کی ہے اور دور دور تک اس کو پہنچایا ہے۔ ہم سب کا اپنی جانب سے اور عزیز مکرم قاری سید آفتاب صاحب کی جانب سے دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ حسب سابق آپ آئندہ بھی جامعہ فتح الزہرا کا دام دل میں قدم سکھنے تعاون جو ہے فرمائیں، اور اپنی دعا میں اس کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ دعا کریں کہ یہ جو کانفرنس فاطمۃ الزہرا ادارے میں منعقد ہوئی ہے، پروردگار حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا کی برکت سے اس علاقے کو پر نور بنا، اور اس نور میں پورے ہندوستان کی مسلمانوں کی پریشانی خدا دور فرما۔ حضرات، آج سمجھیے کہ پورے ضلع کے ہمارے علماء کرام، طلبہ یہاں موجود ہیں، زعماء، قائدین سیاسی اور مذہبی سبھی موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ صبح سے لوگ کیسے آرام سے بالکل بیٹھے ہوئے سن رہے سرکار علیہ السلام کی سیرت، کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہے۔ بتا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل آیا، اس نے یہ کہا کہ آپ سے زیادہ برا میں نے کوئی نہیں دیکھا بدصورت۔ آپ نے کہا ٹھیک کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدہ صدیق اکبر حاضر ہوئے، آپ نے عرض کیا کہ میں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا تو نے صحیح کہا۔ لوگوں نے پوچھا دونوں نے کیسے صحیح کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خدا نے آئینے کی طرح بنایا ہے، جس کی جو جیسی صورت ہوتی ہے وہ مجھ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور ویسے ہی مجھے کہنا شروع کر دیتا ہے۔ سنی چونکہ ان کا ایمان بھی صحیح ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے۔ اب دیکھا آپ نے جو سنی بوڑھا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ نور آتا ہے، چاہے کیسا ہی کوئی ہو۔ محبت رسول کا جو چراغ جب دل میں جل جاتا ہے پھر وہ چراغ بجھ نہیں سکتا ہے۔ اور آپ کا جو سب سے پہلا خطاب تھا ابو قبیس پر، اس میں ابو لہب بھی تھا اور لوگ بھی تھے۔ آپ نے کہا ایک خدا کی پرستش کرو، تو ابو لہب نے کہا اے بھتیجے تیری خرابی ہو، تو نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا۔ ابھی آپ نے مولانا صاحب کے خطاب میں سنا ہوگا کہ یہ لوگ سرکار کو اپنا بھائی کہتے ہیں۔ میں نے اس جملے پر جب غور کیا کہ ابو لہب نے آپ کو بھتیجا کہا، تو جو ابو لہب کا بیٹا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ بھائی ہوگا۔ اب سمجھو جو بھائی کہے گا وہ کون ہوگا، اور جو آپ کو یا رسول اللہ کہے گا وہ کون؟ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ افروز سات بیلا تو سلام دازائدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ
بے باک صحافت کی نڈر آواز JKL ویژن کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے.